اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. آج ہمارے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, لیکن کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں دی, کیا ہم پاؤں سے اچھے کام کرتے ہیں یا بری کاموں کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھوں سے نوازا, کہ ہم ہاتھوں سے اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں. کبھی ہم نے گناہوں کی طرف جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ جیسی نعمتوں سے نوازا, جس کے بعد آنکھ نہیں رہنے تو کیا فرق پڑتا ہے, اور ہم آنکھوں سے کیا کرتے ہیں. اب سب جانتے ہوں گے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا کرتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے جنا مناظرہ دیکھتے ہیں, بدکاری دیکھتے ہیں, بے حیائی دیکھتے ہیں, عورتوں کو بے نقاب دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو انسان بدنمائی آنکھوں سے کرتا ہے, کل قیامت کے دن اس کی آنکھ میں جہنم کی سراغیں ڈالی جائے گی. آج سوچے اگر ہم پر کوئی آنکھ دنیا سے بن جائے تو ہماری تکلیف کتنی ہوتی ہے. اس آنکھ بننے کے جگہ پہ جو تکلیف ہوتی ہے اسے ہم برداشت نہیں کر پاتے. اور جب جہنم کی آنکھ سے بنی وہ سراغ جو سریا ہوتا ہے, سریا تو آج کل سریا آتا ہے, وہ جہنم کی بنی ان آنکھوں میں ڈالی جائے گی. کیا ہم اس کا برداشت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. میرے عزیزوں, اب غور و فکر کریں, جب ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں دنیا کی مصیبتیں تو کیا قیامت کی کیا ہم قبر کی مصیبتیں برداشت کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم مصیبۃ بما کسبت ایدیکم, یعنی اگر کسی شخص کے پاس کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے, یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو مصیبت آتی ہے. آج سوچیں ہمارے پاس کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں. آج ہمارے مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے, آج ہمارے مسجدوں کو بنا شہید کیا جا رہا ہے, آج ہماری عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے, آج مارا کاٹا جا رہا ہے. آج ایک پیغام آیا کہ کولکتہ سائڈ کے ایک مسلم بھائی کو گلا پورا کاٹ کے مار دیا گیا. یہ سب ہماری گناہوں کے وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو یہ عذاب ہمارے پاس نہیں آتی. اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو یہ مصیبت ہمارے پاس نہیں آتی. ہم جو گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے ہمارے پاس یہ مصیبتیں آتے ہیں. پھر بھی ہم اتنی گناہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ہماری کھانا دیکھا ہے کیا, ہمیں کبھی اپنی نعمتوں سے بچے نہیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں اس حوالے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں یا اللہ کیا میں تیرے بندوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کبرستان کے کنارے ایک پیڑ پر چلے جاؤ, وہاں بیٹھ جاؤ, اور وہاں وہ چلے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیڑ پر چھپ کر وہ ایک درخت سے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ جب بیٹھ جاتے ہیں چھپ کر دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان آتا ہے اور ایک قبر کو کھولتا ہے. اب اس سے ایک عورت پیدا ہوتا ہے, ایک نوجوان منٹ یا 10 منٹ 20 منٹ پہلے اس کی میت دفنائی جاتی ہے. جب میت چلی جاتی ہے وہ آتا ہے, اس قبر کو کھولنے کے بعد اس کو نکال کر اس کے کفن کو چوری کر لیتا ہے, اس سے بدنمائی کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوتا. وہ سوچتے ہیں کہ میں درخت سے اتروں اور اس کو جا کے اس کی گلا کو کاٹ دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دو کہ ابھی نہیں جائے, تم دیکھو. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد جب دیکھتے رہتے وہ بدنمائی کرتا ہے. بدنمائی کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دریافت کرتے ہیں, اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ان کی پہلے کی باتیں چیت ہوتی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا موسیٰ علیہ السلام تم یہ بتاؤ اب بھی تم میرے بندوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں اس کے گلے کو کاٹ دوں, میں ویسے آدمی کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں. اب سوچو جو کچھ دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں, لیکن اب وہی ہوتا ہے میں اس بندے کو کھانا نہیں کھلا سکتا جو زنا کرے, میں اس بندے کو کھانا نہیں کھلا سکتا جو بدنمائی کرے. اب سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں جو ہم گناہ کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم رات میں گناہ کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے. اب سوچیں کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا
ہمارا کھانا بند نہیں کیا، کبھی ہمیں اپنی رزق سے محروم کیا نہیں کیا، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ میرے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اب سدھر جاؤ، آ جاؤ خدا کی راہ میں، آ جاؤ مسجد کے کنارے، آؤ نماز کو آؤ، نماز میں ہر چیز ہے، نماز کنجی ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کر کے آج مجھے یہ بتائیں کون ایسا مومن ہوگا جو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا، ہرگز سب پہنچانا چاہتا ہوگا، لیکن ہم بولتے ہیں تو کہ نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم عشق رسول، ہم میرے سینوں میں عشق رسول ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانے کی سوچی نہیں سوچی؟ ہم نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم لوگ کا نماز کیسا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، نماز میں کیا کیا خیال آتا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ عشق رسول ہے، نماز نہیں پڑھیں گے عشق کرتے ہیں، نبی سے ہم کو عشق ہے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے نبی سے عشق ہے۔ میرے مسلمانوں، نماز پڑھیے، نماز دل کی سکون ہے۔ نماز کے فضیلت میں اتنا ہے کہ ایک شخص کے گھر سے ایک نہر بہتا ہو، ایک نہر بہتا ہو اور انسان اس میں 5 ٹائم غسل کرے یعنی نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو آپ سب ہرگز سے کہے گا اگر انسان ایک دن میں 5 بار نہائے تو اس کے جسم پر کیسے میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ اسی طریقہ سے نماز ہے، اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں پھر فجر سے ظہر تک جتنی گناہ کیے وہ ہماری گناہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، ظہر کی نماز جب ہم پڑھ لیتے تو وہ فجر سے ظہر کے درمیان کی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے ہم ظہر کی نماز پڑھ لی اور ظہر سے عصر تک جتنی گناہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے عشاء تک ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب بتائیے جب ہم نماز پڑھیں گے تو کیا ہمارے پاس کوئی گناہ بچا رہے گا؟ ہماری سب گناہ ختم کر دی جائے۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اور یہ بہت سے ایسے بھی ہیں اور نبی اکرام جو ایسی امتیاں جو گناہ کی انہیں برباد کر دیا گیا، کسی پہ جہنم کی آگ برسائی گئی، کسی کو دریا میں ڈبا دیا گیا، اور کسی کو ایک ساتھ موت آ گئی، ستا دیا گیا۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک زمانے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ اس محلے کے جتنے بھی آدمی تھے، جتنے بھی پورا محلہ کم مر گیا، پورا محلے کو موت آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں آتی ہے ایسا کیا مانگ رہا ہے کہ پورا ایک محلہ ہی مر گیا، کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے، اے میرے اللہ یہ کیا وجہ ہے، ان لوگوں نے کیا گناہ کیا جس کے بعد انہیں موت آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ تم انہیں سے پوچھ لو کہ کیا وجہ ہے جو ان پر موت آئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں ان کافر محلے میں اور وہاں ایک میت سے کہتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ مجھے کہ کیا وجہ ہے جو تم سبوں پہ موت آ گئی، تم سبوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دیا۔